تانی اے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وصلی وسلم وبارک علی نبینا المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ نجوم الہدی قادۃ التقی اما بعد السند المتصل قال المصنف رضی اللہ عنہ باب قصہ غزوہ بدر. غزوہ بدر کا مقدمہ جیسا کہ میں اس سے پہلے ذکر کر چکا کہ اصل قریش کا قافلہ ابو سفیان کی قیادت و امامت میں شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہا تھا. حضرت کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کا تعاقب کرو، چونکہ وہ مدینے کے قریب سے ہی گزرتا تھا. لیکن حضرت جب اس علاقے تک پہنچے تو قافلہ نکل چکا تھا. جب وہ قافلہ واپس آ رہا تھا حضرت کو پتہ چلا، آپ نے پھر فرمایا ان کا تعاقب کرو، اس لیے کہ یہ مال ہمارے خلاف استعمال ہونے والا ہے، اور اسی لیے انہوں نے بہت اچھے خاصے نفع سے کاروبار کیا تاکہ یہ مال مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا. اور کبھی اپنے مقابل کو اس طرح بھی مات کیا جاتا ہے کہ مالی اعتبار سے اس کو کمزور کیا جائے. جیسے آج کل کسی حکومت پر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ ان کو کوئی چیز بیچ نہیں سکتے، ان کی کوئی چیز لینا نہیں. آج کل ایسا ہوتا ہے بہت سارے ممالک کے سلسلے میں. کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ تاکہ وہ ملک کمزور ہو جائے. جیسے کبھی عراق پر لگائی، کبھی ایران پر لگائی، کبھی فلاں پر لگائی. تو حضرت نے اس قافلے کا رخ کیا. ادھر ابو سفیان کو پتہ چل چکا تھا، اور ابو سفیان کو کسی نے اطلاع دے دی تھی کہ اہل مدینہ نکلے ہوئے. ابو سفیان کی ذہانت بھی عجیب و غریب. تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ابو سفیان کی طرف جا رہا تھا جو مشرک اور مکے ہی کا تھا. اس نے ایک جگہ مینگنیاں دیکھی جو اونٹنی کی مینگنیاں تھی، اور اس مینگنی میں کھجور کی گٹلیاں تھیں، اور یہ گٹلیاں مدینے کے کھجور کی تھیں. اس نے انداز لگایا کہ یہ قافلہ یہ وہی قافلہ ہے. گٹلیوں سے اندازہ لگایا جو مینگنی میں تھی کہ یہ وہی محمد کا قافلہ ہے، اس لیے کہ یہ مدینے کے کھجور کی گٹلیاں ہیں. اسی طرح ابو سفیان کو اطلاع ہو گئی. ابو سفیان نے اہل مکہ کو کہلوایا کہ آپ ہمارے تعاون کے لیے راستے کی طرف آؤ. جس آدمی کے ساتھ کہلوایا تھا وہ زمزم ابن عمرو غفاری ہے. زمزم ابن عمرو غفاری کے ساتھ اس کو مکہ بھیجا. اس نے مکے میں جا کر اعلان کیا کہ ابو سفیان کا قافلہ خطرات میں پڑا ہے. ابو جہل نے ادھر لشکر تیار کر لیا 1000 آدمی کا اور نکل گیا. لیکن ابو سفیان کسی طرح ساحلی علاقے سے، سمندری علاقے سے راستہ بدل کر بچتے ہوئے نکل گئے. جب وہ مکے کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اب تم لوگ نہ نکلنا، ہم صحیح سلامت یہاں آ چکے ہیں. تو ابو جہل نے کہا کہ ہم تو قریب بدر پہنچ چکے ہیں، چونکہ وہی راستہ تھا، بدر سے ہی یہ لوگ جاتے تھے. تو کہا ہم تو بدر کے قریب پہنچ چکے ہیں، اب جا کر ہی رہیں گے. اور بدر اس زمانے میں بازار بھی لگتا تھا، تو کہا ہم بدر میں جائیں گے، عیاشی کریں گے، شراب پئیں گے، اور اگر کوئی مقابل آیا تو ہم مقابلہ کریں گے، اپنی شان و شوکت بتائیں گے.
یہ کہہ کر یہ بدر میں پہنچ گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چیلنج کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ بدر مدینہ المنورہ سے 75 کلومیٹر ہے۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ مہاجرین نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں، لیکن حضرت بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا کریں۔ اس سوال کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ انصار سے جواب طلب کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر ابھی جواب انصار کا آ رہا ہے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ ہمیں برق غماد تک کا حکم دیں گے تو بھی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اور ایک انصاری نے فرمایا کہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے چلیں گے۔ اور حضرت کا چہرہ خوشی کے مارے چمک اٹھا اور آپ نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، ہمیں نکلنا ہے، لیکن نفیر عام کا اعلان نہیں تھا، جس کو آنا ہو آوے، جس کو نہ آنا ہو نہ آوے، اس لیے کہ یہ انداز نہیں تھا کہ اتنی بڑی جماعت آئی ہوئی، بس حضرت کو یہ تھا کہ آئے ہوئے مکہ والے اور وہ دعوت مقابلہ دے رہے ہیں۔ تو 313 صحابہ کرام کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 2 12 رمضان المبارک سنیچر کے دن روانہ ہوئے اور 17 رمضان المبارک جمعہ کے دن حضرت بدر پہنچ گئے۔ رات کا قیام ہوا اور دوسرے ہی دن مقابلہ ہوا۔ تعالیٰ نے تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، بہت کثیر مقدار میں مال غنیمت بھی عطا فرمایا۔ مقابل کے 70 آدمی مارے گئے اور بہت سارے قیدی بنا کر لائے گئے۔ مسلمانوں کے 14 آدمی مارے گئے، 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ اجمالی میں نے واقعے کی طرف اشارہ کیا، کچھ تفصیل ہے روایتوں کے اندر اور سیرت کی کتابیں بھری پڑی۔ جی البتہ تحقیق کہ ہم نے تمہاری مدد کی بدر کے اندر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ أَيْ وَأَنْتُمْ قَلِيلٌ، تم تھوڑے تھے، خستہ حال تھے، تمہارے پاس سر و سامان نہیں تھا۔ جی اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ بظاہر مناسبت سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون ہونا چاہیے۔ ڈرنے پر کامیابی ملتی ہے۔ لعلکم تشکرون کا کیا مطلب ہوا؟ لیکن اگر گہری نظر کی جائے تو بڑی مناسبت ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ سے ڈرو گے اور خشیت ہوگی تو اللہ کی مدد ہوگی، اور یہی مدد باعث شکر ہے۔ مدد کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تو اس پر اللہ تمہیں کامیابی دے گا، اور جب کامیابی دے گا تو کامیابی اپنے پیچھے شکر چاہتی ہے، لیکن سارے لوگ شکر گزار نہیں ہوتے، اس لیے لعلکم استعمال فرمایا۔ جی جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے اَلَن یَکْفِیَکُمْ أَن یُمِدَّکُمْ رَبُّکُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہاری مدد 3000 سے کی جائے؟ جی جی ہاں، اگر صبر کیا اور تقوی اختیار کیا، یاتوکم من فورہم ھذا، اور تمہارے دشمن تمہارے مقابلے میں ایمرجنسی میں زیادہ آ جاوے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے جو نشان والے ہوں گے، مصومین۔ جی وما جعلہ اللہ الا بشرا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
اتقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، اس میں 3000 اور 5000 کا وعدہ ہے۔ اور دوسری آیت کیا ہے وہ، جس میں 1000 کا وعدہ ہے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب ہم تمہاری مدد کریں گے، فاستجاب لکم انی ممدکم، میں تمہاری مدد کروں گا۔ جب تم نے تمہارے رب سے مدد طلب کی، اللہ نے تمہاری بات کو قبول کیا اور تمہیں وعدہ کیا کہ 1000 فرشتوں سے ہم تمہاری مدد کریں گے، مردفین، جو یکے بعد دیگرے آنے والے ہوں گے۔ آیا ان دونوں آیتوں کا تعلق بدر سے ہے یا اور مسئلہ ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ان دونوں آیتوں کو، یہ تو سورہ آل عمران کی آیت ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ان دونوں آیتوں کا بدر کے اندر ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کا تعلق بدر سے ہے۔ 1000 کا وعدہ، پھر 3000 کا وعدہ، پھر 5000 کا وعدہ۔ لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ 1000 کے وعدے والی جو آیت ہے اذ تستغیثون ربکم، اس کا تعلق بدر سے، اور یہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ کا تعلق احد سے۔ انہوں نے اس پر 3 قرینے اور 3 دلائل پیش کی۔ پہلی دلیل تو یہ پیش کی کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، وہاں 1000 کا وعدہ ہے اور بدر کے اندر مقابلے میں 1000 ہی آدمی تھے، تو قرینہ یہ ہے کہ مقابلے میں 1000 ہے تو 1000 کا وعدہ ہے۔ اور احد میں 3000 آئے تھے تو اللہ نے پہلے 3000 کا وعدہ کیا، پھر پتہ چلا کہ اور دشمن بھی آ رہے ہیں احد میں، تو اللہ نے فرمایا کہ من فورہم ھذا یمددکم بخمسۃ آلاف، میں مزید اضافہ کر دوں گا اور فرشتے بھیج دوں گا۔ ایک قرینہ تو یہ ہے کہ مقابل کو مد نظر رکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بدر کے اندر وعدہ اللہ نے فرمایا کہ تم مدد کر رہے تھے، تم مجھ سے مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، میں نے تمہاری بات کو قبول کیا، انی ممدکم۔ احد کے اندر وعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ دیکھو اذ تقول للمؤمنین، تم کہہ رہے تھے مومنوں سے، الن یکفیکم ان یمدکم، دوسرا فرق۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ بدر کے اندر بلا شرط کے وعدہ ہے، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور یہاں شرط کے ساتھ وعدہ ہے، بلا ان تصبروا وتتقوا، صبر اختیار کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو مدد ہوگی 5000 سے۔ وہاں کوئی شرط نہیں، یہاں شرط ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس آیت کا تعلق احد سے ہے، اس آیت کا تعلق بدر سے ہے۔ لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجحان یہ ہے کہ دونوں کا تعلق بدر سے ہے، اسی لیے آپ نے اس کو بدر میں ذکر فرمایا۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ عالم، بدر سے متعلق بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بدر سے متعلق، یہ احد سے متعلق ہو۔ جی یہ فرمایا کہ انما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن بہ قلوبکم وما جعلہ اللہ الا، ہم نے یہ جو تمہیں فرشتوں کے بھیجنے کا وعدہ کیا ہے یہ تمہیں خوشخبری دینے کے لیے اور تمہیں اطمینان دلانے کے لیے، ورنہ 5-25 ہزار کا مسئلہ نہیں ہے۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اصل مدد تو بھائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تم کتنی ہی کثرت میں کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تم قلت میں ہو، اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ جو ہم نے فرشتوں کا وعدہ کیا ہے وہ صرف اس لیے کہ تمہارے دل میں اطمینان ہو جائے کہ ہمارے ساتھ ملائکہ ہے۔ اور ایک قدرتی مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں
تو وہ ضعیف ہو تو بھی اس کو قوت آ جاتی ہے. مثلا آپ 2-4 ساتھی کہیں جا رہے، اگرچہ چاروں کے چاروں کمزور قلب والے ہیں، رات میں جا رہے تھے، لیکن ایک دوسرے کے سہارے کی بنیاد پر ہمت آ جاتی ہے. تو اللہ اسی کو فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. باقی رہ گیا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَقْبِضَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ تم مقابل جماعت کو مارو اور وہ لوگ ذلیل ہو کر واپس لوٹے. جی یہ معلق جملہ ہے جو آگے مفصلاً آئے گا، ابھی کتاب مغازی ہی. وحشی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وحشی نے وحشی کہتے ہیں کہ حمزہ نے قتل کیا تھا بدر کے اندر طعیمہ بن عدی بن خیار کو. یہ بن خیار وہم ہے، طعیمہ بن عدی بن نوفل ہے. خیار جو ہے یہ راوی کا وہم ہے. معاشی علام نے ما بین السطور لکھا بھی ہے، والصواب ابن نوفل. تو بدر میں چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طعیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا، ویشی کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے ان کی اولاد نے مجھ کو مقرر کیا تھا اور میں نے احد کے اندر اسی طعیمہ کا بدلہ لیا تھا. لیکن چونکہ بدر کے اندر حضرت حمزہ کا یہ کارنامہ ہے اور بدر کا بیان چل رہا ہے، اس مناسبت سے اس کو یہاں ذکر کیا. جی 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہیں ملے گی. 2 جماعت کون سی؟ ایک تو وہ شام سے آ رہی تھی وہ، اور ایک یہ مکے سے آنے والی جماعت. 2 جماعتوں میں سے ایک. جب اللہ نے یہ نہیں کہا تھا یقینی طور پر کہ ہم اسی جماعت کو تمہیں دیں گے، اللہ کو منظور ہی یہ تھا کہ یہ جو مکے سے لڑنے والی جماعت آئی اسی سے صحابہ کا مدبھیر کرا دیا جائے. تو اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو مال غنیمت بھی ملے گا، اور دوسرا ان کی شان و شوکت بھی ٹوٹے گی، ان کی قوت بھی ٹوٹے گی. اس جماعت کے پانے کے اندر مال غنیمت تو ملتا لیکن شان و شوکت کے ٹوٹنے کا مسئلہ نہ ہوتا. اس لیے فرمایا ہم نے 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت دینے کا تمہیں وعدہ کیا تھا. جی یہ مفصل روایت کا ٹکڑا ہے جو قریباً 3 صفحات کے اندر آئے گی. تبوک کے اندر کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں کسی غزوے میں حضور سے پیچھے نہیں رہا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ میں ساتھ نہ گیا ہوں، مگر ہاں 2 غزوے میں نہیں جا سکا. ایک غزوہ تبوک میں جس پر عتاب آیا تھا اللہ کی طرف سے، اور دوسرا غزوہ بدر کے اندر. فرمایا غزوہ بدر میں تو نہ جانے پر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، نفیر عام کا اعلان تو تھا نہیں، جس کو جانا ہو جاوے، جس کو نہ جانا ہو نہ جاوے. جی غیر انی تخلفت. جی ولم يعاتب احد تخلف عنها، بدر میں جو نہیں گیا اس پر کوئی عتاب نہیں آیا تھا. جی بس حضرت کا نکلنا تو اصل وہ قافلے شام کی طرف سے جو آ رہا تھا اس کے سلسلے میں تھا، اللہ نے مدبر ادھر کرا دی. جی علی غیر میعاد، یعنی پہلے سے کچھ طے نہیں تھا یہ. جی یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم. جی اذ یغشاکم النعاس، اس لیے یہاں جو ہو اسی طرح پڑھو، کتاب میں جو ہو اسی طرح پڑھو. اذ یغشاکم النعاس، نیند ڈھانپ رہی تھی تم لوگوں کو، امانت نیند ڈھانپ رہی تھی. اصل میں بدر کے اگلے دن صحابہ کرام کے اوپر نیند چھا گئی اور رات میں آرام سے سو گئے. تعالی جل شانہ نے نیند اس لیے ڈال دی تاکہ رات سکون سے گزرے اور صبح جنگ میں قوت رہے. انسان کو جب نیند نہیں آتی تو ظاہر سی بات ہے کہ دن میں وہ کام نہیں کر پاتا. اس لیے اللہ کی طرف سے انعام ہوا. یہاں سے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آیا
کہ اگر ادائیگی طاعت کے لیے نیند آ جاوے تو یہ نیند جو ہے یہ عبادت کے لیے اچھی ثابت ہوگی، چونکہ وہ عبادت میں معین ہو رہی ہے۔ مثلا ایک انسان رات میں سو گیا، جلدی نیند آ گئی، تہجد میں اٹھنا اس کے لیے آسان ہو گیا، تو یہ نیند اس کے لیے باعث ثواب ہو گئی، اس لیے کہ وہ تہجد کے لیے جلدی سے سو گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اصلاً یہ عبداللہ ابن مسعود کی بات ہے کہ میدان جنگ میں نیند کا آنا یہ من جانب اللہ تعالی ہے، اللہ کی طرف سے، بدر میں بھی ہوا، احد میں بھی ہوا ہے، اور درس حدیث میں، درس ذکر میں نیند کا آنا یہ من جانب الشیطان ہے، یعنی شیطان نیند ڈالتا ہے تاکہ سبق ذہن میں نہ رہے، ذکر میں مزہ نہ آوے، یا جو بات چل رہی ہے وہ بات نہ سمجھے، اس لیے اس پر نیند کو ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں نیند کا آنا من جانب الشیطان ہے، وہاں نیند کا آنا یہ من جانب اللہ تعالی ہے۔ جی، اس کا پس منظر بھی یہ ہوا تھا کہ اصل میں مشرکین نے پہلے سے جا کر جو بدر کا کنواں اور جو ادھر پانی تھا اس پر قبضہ کر لیا تھا، چونکہ وہ پہلے پہنچ چکے تھے، مسلمانوں کے لیے پانی کا نظام نہیں تھا، اللہ نے رات میں بارش برسائی۔ دوسرا یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کا قیام جس طرف تھا وہاں ریت تھا، اور ریت میں چلنا مشکل ہوتا ہے، ادھر سخت زمین تھی، جس طرف مشرکین تھی، اللہ نے بارش برسائی، اس کے دو فائدے ہوئے، پانی بھی ملا اور ریت جم گیا، اور ادھر جو زمین تھی ادھر کیچڑ ہو گیا، تو ان کے لیے مشکل ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے نصرت ہوئی۔ جی، تم پر برسائی آسمان سے پانی کو لیطہرکم بہ، تاکہ تمہیں اس پانی کے ذریعے سے پاک کرے، یعنی وضو غسل کے مسائل ہو، ویذھب عنکم، تمہارے دل سے شیطانی خیال کو دفع کرے، کہ تمہارے دل میں یوں ہوگا کہ دیکھو دشمن تو اچھی جگہ میں ہے اور ہم جو ہیں ایسی جگہ پر ہیں۔ جی، اور تاکہ تمہارے قلوب کو جما دے اور تمہارے قدموں کو بھی جما دے، اس لیے کہ ریت جب جم گیا بارش سے تو چلنا آسان ہو گیا۔ جی، انی معکم، تمہارے رب نے وہی بھیجی فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی تم جاؤ۔ جی، میں کافروں کے دلوں پر رعب ڈال دوں گا۔ جی، ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پر مارو، یہ پور جو انگلیوں کے ہیں، تاکہ یہ مقابلہ نہ کریں۔ جی، کیوں؟ یہ تو اللہ کے بندے، پھر مارنے کو اللہ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، مقابلے پر اترے ہیں۔ جی، اس کے لیے شدید العقاب ہے۔ جی، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا جس وقت حضرت بیان فرما رہے تھے، مطالبہ فرما رہے تھے، اور مقداد نے جو جملہ کہا مجھے اس وقت ایسا لگا کہ میں ان کی جگہ پر ہوتا تو اچھا ہوتا۔ جی، یدعو علی المشرکین، مشرکین کے خلاف سب کو کہہ رہے تھے، بلا رہے تھے حضرت کہ بھئی ہمیں چلنا ہے۔ جی، تو مقداد نے فرمایا ہم ایسا نہیں کریں گے یا رسول اللہ جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو کہا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، ہم آپ کو ایسا نہیں کہیں گے، ہم تو آپ کے ساتھ چلیں گے۔ جی، ہم آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے لڑیں گے۔ جی، حضرت کا چہرہ جو ہے وہ مارے خوشی کے چمک رہا تھا، اس جواب کو سن کر مارے خوشی کے اشرق وجہ وسر، حضرت خوش ہو رہے تھے۔ جی، یہ اگلی رات کا واقعہ ہے،
بدر سے اگلی رات کا حضرت نے یہ دعا فرمائی، اللہم انشدک، اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے عہد کا اور تیرے وعدے کا، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، عہد وعد، یعنی تو نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیری مدد کروں گا۔ جی اے اللہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ نہ عبادت کی جائے تیری قیامت تک، تو اس جماعت کو تو ختم کر دے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی مطلب اپنا وعدہ پورا نہ ہو اور میری جماعت ختم ہو جائے، بس یہ جملے بول رہے تھے۔ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کو پکڑ لیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ کی چادر مبارک نیچے گر گئی تھی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اٹھا کر آپ کے اوپر ڈالی اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا حسبک، اللہ کے حبیب بس اتنا کافی ہے آپ کے لیے، یعنی اتنی دعا بہت ہو گئی۔ جی اب حضرت وہاں سے اٹھے یہ کہتے ہوئے سیہزم الجمع ویولون الدبر، یعنی اس جماعت کی شکست ہوگی دشمنوں کی اور پشت پھیر کر جائیں گے۔ گویا دل میں یہ یقین ہو گیا کہ یقیناً اللہ کی طرف سے یہ وعدہ پورا ہوگا۔ اب یہاں سوال ہے کہ اللہم ان شئت لم تعبد، اور ابو بکر نے فرمایا حسبک۔ جب صدیق اکبر کو اتنا یقین و اطمینان تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں پریشانی تھی؟ اس اشکال کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب اس کا یہ دیا گیا کہ اصل میں حضرت کو پریشانی امت ہی کی وجہ سے تھی، لیکن امت کے عظیم فرد نے جب آپ کو تسلی دے دی تو اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ امت کو اطمینان یہ کافی و شافی ہے، جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں ان کا اطمینان ہو جانا یہ کافی و شافی ہے۔ دوسرا جواب اس کا دیا گیا جو ابن قیم نے دیا ہے، فرمایا کہ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس موقع پر حق تعالی جل شانہ کی شان بے نیازی یاد آ گئی کہ اللہ تو بے نیاز ہے، وعدہ ضرور کیا لیکن وہ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو مدد نہ بھی کرے، اس لیے شان بے نیازی کا استحضار ہوا تو حضرت نے اس بنیاد پر یہ دعا فرمائی اللہم ان شئت لم تعبد۔ بعض صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ غار ثور میں ہجرت کے موقع پر ابو بکر صدیق گھبرا گئے تھے تو حضور نے تسلی دی تھی لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں حضرت گھبرا گئے تو ابو بکر نے تسلی دی، فرمایا تلک بتلک ہوا، لیکن یہ غلط تقریر ہے۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ یہ تقریر بے محل غلط ہے، دونوں جگہ پر حضرت ہی کا عمل اصل ہے۔ غار ثور کے اندر صدیق اکبر گھبرا گئے، اگر حضرت بھی گھبرا جائے تو صدیق اکبر کا دل پھٹ جاتا، اس لیے وہاں حضرت کو قوت کے ساتھ جواب دینے کی ضرورت تھی لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شان بے نیازی رب تبارک و تعالی یاد آ گئی، اس لیے ہم تعالی شانہ سے آپ عاجزانہ درخواست فرما رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں، تو وہاں وہی عمل حضرت کا مناسب تھا، یہاں یہ عمل حضرت کا مناسب ہے، یہ نہیں کہ یہ اس کے بدلے میں ہوا۔ جی اس طرح بہت ساری جگہوں پر باب بلا ترجمہ کے آتے رہیں گے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ ابواب باب بدر سے متعلق ہے۔ جی گویا اس کا مطلب یہ نکلا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین کا تعلق بدر سے متعلق ہے، بدر میں جانے والے اور نہ جانے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جی اصحاب بدر کی تعداد کتنی تھی؟ جی براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور عبداللہ ابن عمر ہم دونوں کو بدر میں چھوٹے سمجھے گئے، نابالغ سمجھے گئے، اور نابالغ سمجھنے کی بنیاد پر ہمیں نکال دیا گیا۔ جی
علی 60 مہاجرین 60 سے زائد تھے بدر میں. کتنے تھے؟ بعضوں نے کہا 63، بعضوں نے کہا 65. جی. اور انصار جو ہیں وہ 240 سے کچھ اوپر تھے. اب آپ حساب کر لو، 240 یہ ادھر انصار مہاجرین کو بتایا گیا 60 سے زائد، تو 240 سے کچھ اوپر، 40 میں 7 ملا لو 300 ہو گئے. یہاں انصار کچھ اوپر ہے، ادھر مہاجرین کچھ اوپر ہے. اس تعداد کو ملا کر 13 یا 14 یا 15 بن جاتی ہے. کل ملا کر 313 تھے یا 314 تھے یا 315 تھے. جی. اصحاب طالوت کے برابر تھے. اصحاب بدر اصحاب طالوت کے برابر تھے. اور اصحاب طالوت نہر کو تجاوز کرنے کے بعد چلے تو تھے ہزاروں کی تعداد، لیکن بطور امتحان بیچ میں ایک نہر آئی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس نہر سے پانی نہ پینا، اور پیاس سب کو لگی. اب جنہوں نے پیاس کی بنیاد پر اس نہر سے پانی پی لیا، پھر ان کی طبیعتیں بوجھل ہو گئی، وہ چل نہ پائے، واپس ہو گئے. اور جنہوں نے نہیں پیا وہ آگے چلے تھے طالوت کے ساتھ، ان کی تعداد 313 تھی. تو اسی کے بقدر یہ لوگ بھی تھے. جی. 310 اور اوپر کچھ تھے. جی. حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ اس نہر سے آگے جن لوگوں نے تجاوز کیا تھا طالوت کے ساتھ، وہ سب کے سب مومنین تھے. جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بد دعا کرنا کفار قریش پر. حضرت کا بد دعا دین کی بنیاد پر ثابت ہے. اگر دین کے لیے نقصان ہوا تو پھر اس میں آپ نے ضرور بد دعا فرمائی ہے، اور اس کے لیے متعدد روایات ہیں. اسی طرح اہل مکہ کے لیے یہاں بھی بد دعا کرنا ثابت ہے. جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تشریف لائے اور وہاں نماز پڑھ رہے تھے. جی. روایت میں اختصار ہے، جلد اول میں مفصل یہ روایت آپ پر ہوگی. حضرت جب سجدے میں گئے تو آپ پر صلا جزور ڈال دیا، اونٹ کی ہوجری وغیرہ ڈال دی. کتاب الوضو میں روایت آ رہی، آپ پر صلا جزور ڈال دیا، گندگی ڈال دی. اور چونکہ اونٹ کی ہوجری بہت بڑی ہوتی ہے، آپ سجدے سے اٹھ نہ پائے. عبداللہ ابن مسعود جو راوی حدیث ہے وہیں تھے، لیکن فرماتے میری ہمت نہ ہوئی کہ میں ان لوگوں کو کچھ کہوں، اس لیے کہ وہ لوگ مجھے مار دیتے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، اپنے ہاتھوں سے ہٹایا، حالانکہ کمسن تھی، اور اہل مکہ کو خوب برا بلا کہا اور ان سے کہا کہ تم میرے باپ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے. حضرت نے سر اٹھایا سجدے سے اور اس کے بعد یہ بد دعا کی تھی جو یہاں اب آگے پڑھ رہے ہیں آپ. جی. فدعا علی نفر من قریش، جہاں سے تشریح چھوتے وہیں سے پڑھو. شیبہ ابن ربیعہ، عتبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ، ابو جہل ابن ہشام، ان سب کا نام لے کر حضرت نے بد دعا فرمائی تھی. لیکن یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے. جب آپ مکے میں تھے، قریباً اس بد دعا اور اس بد دعا کے نتیجے کا ظہور، اس کے بیچ میں کم سے کم
3 یا 4 سال کا فاصلہ ہے. ہجرت سے 2 سال پہلے یہ دعا ہوئی ہے یا ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی, اور ہجرت کے بعد دوسرے سال کے اندر بدر تو ہو رہا ہے, تو بیچ میں کم سے کم 3 یا 4 سال کا فاصلہ ہے. مکی زندگی میں حضرت نے بددعا فرمائی اور اس دعا کا اثر ظاہر ہوا بدر کے اندر. یہ روایت اسی لیے یہاں بدر میں لائے ہیں کہ اس کا اثر ظاہر ہوا, جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں. جی فاشہد باللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نام سے, یعنی قسم کھاتا ہوں اللہ کی. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جی لقد رأیتہم سرا, میں نے ان تمام لوگوں کو جن کے نام سے حضرت نے بددعا فرمائی تھی سرا پچھاڑے گئے, اور قد غیرتہم الشمس, دھوپ میں پڑے ہوئے تھے مرے ہوئے, اور بڑی کڑاکے کی دھوپ تھی, تو دھوپ نے ان کے چہروں کو بدل دیا تھا. جی وکان یومن حارن, یہ غیرتہم الشمس کی وجہ بیان فرمائی کہ وہ بہت شدید گرمی کا دن تھا, تو دھوپ نے ان کے چہروں کو بدل دیا تھا. یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دعا کرو اور فوراً نتیجہ ظاہر ہو جائے. حضرت سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی دعا کا اثر اور آپ کی دعا کا ظہور یہ 3 یا 4 سال کے بعد ہوا. اور ہم تو یہ چاہتے ہیں صبح دعا کریں اور شام تک میں ہو جانا چاہیے, شام دعا کریں اور صبح تک میں ہو جانا چاہیے. مثلا فجر کے بعد دعا کریں اور ظہر تک میں مودی کی لاش ہو جانی چاہیے. یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا ایک وقت ہوتا ہے. صبح دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں عصر تک میں میرا یہ کام بن جائے اور بس میں فائز المرام ہو جاؤں, میں نے جو مانگا ہے شام تک میں مل ہی جانا چاہیے. جب ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ مسئلہ ہے تو ہر امت کا یہ مسئلہ ہوگا, اس کا ایک وقت ہوتا ہے اور اسی وقت کے مطابق مسئلہ ہوتا ہے. جی اس میں بڑی تشریح ہے بات. مسلم شریف چلیے اس روایت پر میں وہاں کتاب الایمان میں بتا چکا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حضور کے انتقال کے بعد کچھ لوگ تو مرتد ہو گئے, کچھ لوگوں نے مدعیان نبوت جو پیدا ہوئے تھے ان کو مان لیا, اور کچھ لوگ منکرین زکوٰۃ ہوئے. لیکن منکرین زکوٰۃ کی 2 قسمیں تھیں. ایک تو وہ لوگ تھے جو سیرے سے زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ ادا کرنا تھا, حضرت کو حضرت نہ رہے تو زکوٰۃ کا مسئلہ ہی نہ رہا. اور کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں زکوٰۃ تو ادا کرنا ہے لیکن بیت المال کو نہیں. اب یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحث ہوئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرنے لگے, تو حضرت عمر کے ذہن میں بات یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ قتال اسی وقت ہوگا جب کہ وہ ایمان نہ لائے, اور یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ ہی رہے ہیں, صرف زکوٰۃ دینے کا انکار ہے یا زکوٰۃ الی بیت المال کا انکار ہے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیاس یہ کیا کہ منع صلاۃ پر جب کوئی نماز نہیں پڑھتا تو قتال کا حکم دیا گیا ہے, تو زکوٰۃ بھی تو اسی طرح کی عبادت ہے, ان کے ساتھ بھی قتال ہوگا. پھر بعد میں عبداللہ ابن عمر کی روایت سے اس کی وضاحت ہوئی جو آپ بخاری شریف میں پڑھ چکے, جس میں اقامت صلاۃ ایتاء زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر جو آدمی یہ نہیں کرے گا اس کے ساتھ قتال ہوگا. جی 2 مسئلے بڑے اہم ہو گئے تھے صدیق اکبر کے زمانے میں. ایک تو یہی مسئلہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے نہیں تھی, پھر عمر کو بھی شرع صدر ہو گیا. دوسرا مسئلہ
اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جماعت اور وہ لشکر جس کو حضور نے اپنے آخری دور میں تیار کیا تھا، لیکن جب حضرت بہت شدید بیمار ہو گئے تو وہ جماعت رک گئی تھی. ان کو رومن بھیجا جا رہا تھا اور حضور ہی نے اپنے ہاتھوں سے جھنڈا باندھ کر اسامہ کو امیر بنایا تھا. وہ جماعت رک گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اب وہ جماعت تو رکی ہوئی ہے. حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ابھی نہ بھیجے جائیں، اور یہی بہت سارے صحابہ کی رائے تھی، اس لیے کہ مدینے کے حالات ٹھیک نہیں، مرتدین ہے، مسیلمۃ الکذاب وغیرہ کی جماعتیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، تو ابھی تو یہاں صحابہ کی ضرورت ہے، وہاں کہاں بھیجے جائیں. لیکن صدیق اکبر اس مسئلے کے اندر بھی پہاڑ کی طرح جم گئے اور فرمایا جس کو حضور نے تیار کیا ابو بکر اس کو نہیں روک سکتا. یہ جماعت جا کر رہی. فرمایا مدینے کے حالات ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو اگر کتے نوچ ڈالے اور ازواج مطہرات کو اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دے کو، پھر بھی میں اس جماعت کو بھیج کر رہوں گا. یہ جماعت ضرور جائے گی. اور اسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر نے غصے میں فرمایا تھا کہ آپ دور جاہلیت میں تو بڑے طاقت والے تھے، وخوارا فی الاسلام، اور اسلام میں کمزور پڑ گئے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. جی اس میں صراحتاً ویؤت الزکات ہے. جی قال حدثنا